نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ یہ جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تین لوگ سرگوشی نہیں کرتے مگر ان میں چوتھے اللہ ہوتے ہیں، اور 5 سرگوشی کرتے ہیں تو چھٹے اللہ ہوتے ہیں، نہ اس سے کم نہ زیادہ، یعنی کم بھی زیادہ بھی، ہر جگہ اللہ ہیں۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو خبر دیں گے قیامت کے دن جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ تو اس آیت کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ پاک نے مخلوقات میں جانور پیدا کیے ہیں، انسان پیدا کیے ہیں۔ پھر جانوروں میں بعض وہ ہیں جن کا کام محض نقصان پہنچانا ہے، اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے سانپ کا کام ہے ڈسنا، بچھو کا کام ہے ڈسنا، اس ڈسنے سے ان کو کوئی نفع نہیں ہے لیکن دوسروں کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح بھیڑیے ہے، شیر ہے اور جانور، اور بعض جانور ایسے ہیں جو ہمیں نفع پہنچاتے ہیں۔ بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان کے گوشت سے بھی ہم نفع حاصل کرتے ہیں، ان کی ہڈیوں سے بھی ہم نفع حاصل کرتے ہیں، ان کی کھال سے بھی ہم نفع حاصل کرتے ہیں، ان کے دودھ سے بھی ہم نفع حاصل کرتے ہیں۔ انسانوں میں اللہ پاک نے کافر بھی مسلمان بھی انسان جیسے حیوان، جانور، وہ بعض دفعہ انسان کے لیے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس کو زنجیر ڈالا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں
शेर को पिंजरे में बंद रखते हैं, भेड़िए को पिंजरे में बंद रखते हैं। अगर आबादियों में उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो किस कदर नुकसान पहुंचा। तो जैसे ये जानवर जो हैं ये नुकसान का बायस हैं, इनके नुकसान से बचने के लिए हिफाजत के तौर पर इन्हें जंजीर डाला जाता है, ये इन्हें पिंजरे में बंद किया जाता है ताकि नुकसान न पहुंचा सकें। इंसान अगर इसको जंजीर न डाला जाए तो ये जानवर से ज्यादा खतरनाक है। अब कहेंगे आप कि हमने तो आज तक किसी इंसान को जंजीर डला हुआ नहीं देखा। दो तरह के लोग हैं, एक मुसलमान और एक काफिर। मुसलमान के लिए जंजीर इस्लाम है, इस्लाम की जंजीर ने मुसलमान को जकड़ा हुआ है। अगर इस्लाम की जंजीर न डली होती तो न जाने ये कितने घर तबाह करता, कितनों की जिंदगी बर्बाद करता, कितनों की इज्जत आबरू पामाल करता, कितनों को परेशान करता। तो मुसलमान के गले में जो जंजीर है वो इस्लाम है, काफिर के गले में जो जंजीर है वो कानून है। कानून, वहां का कानून। आज हम लोग समझते हैं कि काफिर बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जंजीर, कानून की जंजीर से बेबस हैं। जहां उनको मौका मिलता है और कानून से वो हटते हैं तो इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि मुसलमान जो है, जब उसके गले में इस्लाम की जंजीर डाल दी गई, यानी वो मुसलमान हो गया, तो अब तो उससे कोई नुकसान नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि मुसलमान भी बहुत एक दूसरे का नुकसान करते हैं। देखें, एक बात याद रखें, बाज दफा जानवर वो बहुत तकड़ा होता है, उसके दो रस्सियां डाली होती हैं, एक ने उधर से पकड़ा होता है, एक ने उधर से पकड़ा होता है, फिर भी वो छूट जाता है। और अगर कमजोर रस्सी हो या ढीली रस्सी हो तो वो उससे निकल के भाग जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जिसने इस्लाम के साथ रस्मी ताल्लुक रखा, इस्लाम की रस्सी को मजबूती से अपने गले में नहीं डाला, अल्लाह के अहकामात को मजबूती से नहीं पकड़ा, तो वो ऐसे है जैसे रस्सी खुलवाकर या रस्सी तुड़वा कर के भाग निकला। याद रखें, किसी इंसान को खा वो मुसलमान हो या काफिर हो, उसको कुदरत हासिल हो, उसको वसाइल हासिल हो, उसके रास्ते में रुकावट कोई ना हो और वो गुनाह से बच जाए, और वो गुनाह से
بچ جائے. یہ دنیا کی کوئی طاقت ایسا نہیں کر سکتی، صرف اور صرف اسلام میں یہ طاقت ہے. اللہ تعالی کا تعلق محبت کی صورت میں یا خوف کی صورت میں کسی انسان کو روک دیتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کو پوری طاقت ہے گناہ کرنے کی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اسباب بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، موقع بھی ہے، پھر نہیں کر رہا. مثلا مجمع میں ہے، اب اس کو موقع نہیں ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے، قدرت نہیں ہے. بھئی کیا مطلب؟ ایک آدمی کا دل بڑا چاہتا ہے کہ میں آنکھیں بھر بھر کے لوگوں کو دیکھوں، لیکن آنکھیں ہی نہیں ہیں، آنکھیں ہی نہیں ہیں، قدرت ہی نہیں ہے. ایک آدمی کا بڑا دل چاہتا ہے میں گانے سنوں، لیکن کان سننے کی سماعت ہی نہیں ہے، قدرت ہی نہیں ہے. قدرت بھی ہے، یعنی اس کو پورے وسائل حاصل ہیں، مالی وسائل بھی حاصل ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، موقع بھی ہے، اور دوسری طرف سے ممانعت بھی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. ایسے میں آپ مثال نہیں پیش کر سکتے سوائے اسلام کے کہ اسلام وہ طاقت ہے، اللہ کا تعلق وہ طاقت ہے کہ اس کو روک دیتا ہے، روک دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ نہیں بتا سکتے. اور اس کی ایک نہیں ہزاروں مثالیں موجود ہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں. میں اور آپ، ہم گناہ صرف کوئی خاص قسم کا گناہ نہیں ہے. گناہ سے مراد کوئی خاص قسم کا گناہ نہیں، زبان کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، مال کا گناہ، آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، دوسرے کے ساتھ جھوٹی ہمدردی کا گناہ، اپنی رشتہ داری کو نبھانے کے لیے بے بنیاد دوسرے کے ساتھ ظلم میں معاملت کرنا، بیسیوں گناہ ہیں. ان گناہوں سے تبھی انسان رک سکتا ہے جب اس کے ساتھ اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا، نہیں تو ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. امریکہ کی لے لیں، کسی بھی لے لیں، دنیا کے بڑے بڑے کافروں کی لے لیں، جہاں ان کو اختیارات ملے، جہاں ان کو قوت ملی، جہاں ان کو طاقت ملی، انہوں نے انسانیت کا کیا حشر نشر کیا، تاریخ بھری پڑی ہے. اسلام کو لے لیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، میں ایک مثال سمجھانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ شام کا دورہ کر کے واپس تشریف لائے. گشت کے لیے نکلے، لوگ مل رہے ہیں، حال احوال لے رہے ہیں، اپنی ضرورتیں پیش کر رہے ہیں، حضرت جن کی جو ضرورتیں ہیں پوری کر رہے ہیں. ایک بڑی بی کو دیکھا، بوڑھی خاتون، فرمانے لگے ارے بڑی بی کیا حال ہے؟ کہنے لگی کہ میرا حال تو چھوڑیں، میں تو جیسے کیسی ہوں گزار رہی ہوں، اپنے امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ اللہ اس کو سنبھالے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو چونک گئے،
اور اتفاق ہے کہ یہ خاتون نہیں جانتی کہ یہی امیر المومنین ہے، پتہ ہی نہیں اس کو کہ یہ امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی بھی، وہ تو شام کے دورے پر تھے، ابھی ابھی چند دن ہوئے ہیں، واپس آئے ہیں، خیر ہے؟ کہا ہاں خیر ہی ہے، اس نے لوگوں کے وظائف جاری کر رکھے ہیں اور مجھ بڑھیا کی خبر ہی نہیں، میری کوئی پرواہ ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کو نہیں پتہ چلا ہوگا آپ کے بارے میں؟ کہا تو پھر امیر المومنین بننے کے لیے کس نے کہا تھا؟ جب اس کو اپنے رعایا کے ایک ایک فرد کی خبر نہیں ہے اور وہ ایک ایک فرد کے حالات کو نہیں جان سکتا اور نہیں اس کی خبر گیری رکھ سکتا، تو پھر امیر المومنین بننے کے لیے کس نے کہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں میں آنسو آ گئے، لرز گئے، فرمانے لگے کہ بڑی بھی، ایسا ہے کہ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی یہ شکایت اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرنا، میں تمہاری معاونت کرتا ہوں اور امیر المومنین کو میں راضی کر لوں گا، تیار کر لوں گا کہ وہ تمہارا وظیفہ بھی جاری کریں گے اور تمہاری خبر گیری بھی رکھیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ایسا کون انسان ہے خدا ترس جو اس طرح سے یعنی ایک میرا بے سہارا انسان کا اتنا خوف کرے کہ بھئی تم مجھے کہے کہ بھی تو اللہ کے سامنے فریاد نہ کرنا اور شکایت نہ کرنا۔ کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 20 درہم دیے اور اس بات پہ تیار کیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرو گی۔ اب دیانتداری سے مجھے بتائیں کہ ایک انسان جو 22 لاکھ مربع میل کے سیاہ و سفید کا مالک ہے، روب اور دبدبہ اتنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں چلا کرتے تھے تو بڑے بڑے جوان گھروں میں بھاگ جایا کرتے تھے، کوئی سامنا نہیں کرتا تھا، ایسا خوف تھا۔ لیکن یہاں ایک کمزور نحیف سی بڑھیا کے سامنے پانی پانی ہو گئے، کیوں؟ کس چیز کا ڈر؟ اب یہ بات ہو ہی رہی ہے، اللہ کا کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے اور آ کر کے فرمانے لگے السلام علیکم یا امیر المومنین۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اب بڑھیا پریشان ہو گئی کہ امیر المومنین تو یہی ہے، فوراً کہنے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فرمایا نا آپ سے کوئی غلطی نہیں، آپ نے تو اپنا بات پوری کی ہے اور مجھے میرا فرض منصبی یاد دلایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم گواہ رہو، میں نے اس خاتون کو اس بات پر تیار کر لیا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ میری اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرے گی۔ میں دیکھو یہ امیر المومنین ہے اور ایک عام رعایا کے حق کے بارے میں خوف کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہ سوچیں یہ بات سن کر کہ اگر ہم امیر المومنین بنیں گے تو ہم بھی ایسی ہو جائیں گے۔ آپ امیر المومنین ہیں، کون کہتا ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں؟ آپ گھر کے امیر المومنین ہیں، آپ اپنی اولاد کے امیر المومنین ہیں، آپ اپنے نوکروں کے امیر المومنین ہیں،
آپ اپنے شاگردوں کے امیر المؤمنین ہیں، آپ اپنی ذات کے امیر المؤمنین ہیں. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ جب تک اللہ کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہوگا اس وقت تک نہ گھر میں بیٹھ کر ہم ظلم سے بچ سکتے ہیں، نہ مسجد میں بیٹھ کر ظلم سے بچ سکتے ہیں، نہ دکان میں بیٹھ کر ظلم سے بچ سکتے ہیں، نہ بس میں سفر کرتے ہوئے ظلم سے بچ سکتے ہیں، نہ راستے میں چلتے ہوئے ظلم سے بچ سکتے ہیں. آپ کہیں گے بس میں بیٹھ کے ظلم سے بچنا کیا مانا؟ بس میں بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ہم پر یہ لازم ہے کہ جو ہمارا بڑا برابر والا ہے اس کا ہم پر حق ہے، ہماری ذات سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کہاں اس بات کی رعایت ہے؟ وہ بیٹھے ہے، سگریٹ پی رہا ہے، آپ کی مجال نہیں، آپ اس کو روک دیں. یہ تو ایک مثال دی ہے. گھر میں ہی بیٹھے ہیں آپ، میں، تو ہم ظلم سے نہیں بچتے. بیوی کو، اولاد کو، کام کرنے والے کو اور دیگر چیزوں میں نہ جانے کہاں کہاں کیا کچھ کہہ دیں. ٹھیلے پہ جائیں گے، بغیر اس کی اجازت کے کوئی چیز کھا لیں گے، بغیر اس کی اجازت کے کوئی چیز کھا لیں گے. اور ٹھیلے والا وہ آنکھ بچا کر کے آپ کو پتہ نہیں چلنے دے گا، ناکارہ چیز ڈال دے گا، وہ بھی ظلم سے نہیں بچ رہا، حالانکہ معاشرے کا کمزور فرد سمجھا جا رہا ہے. لیکن جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ بھی نہیں چوکتا. پتہ چلا کہ انسان کو جہاں موقع ملتا ہے، دیکھو میرے بھائیوں، ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بڑا متقی ہوں. بھئی تو اس لیے متقی ہے کہ تجھے موقع نہیں مل رہا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے متقی ہے کہ تجھے موقع نہیں مل رہا. خیر سے جب تجھے موقع ملے گا تو شاید دوسروں سے بھی تو ساتھ آگے نکل جائے. بازار میں چل کر، رشتہ داروں میں رہ کر، خاندان میں رہ کر، دکان پر بیٹھ کر، گاڑی میں بیٹھ کر، کسی بھی جگہ پہ نکل کر اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا کہ میری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، میری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں. اس سے بڑی عبادت کوئی. میں نے پہلے بھی شاید یہ واقعہ کئی دفعہ سنایا ہے، اتفاق سے ابھی ذہن میں آیا. تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جید عالم دین تھے، بہت بڑے جید عالم دین تھے. انگریز نے جب انگریز کے خلاف تحریک ریشمی رومال چلی تھی، ایک تحریک چلائی تھی ہمارے اکابر نے، ریشمی رومال، تحریک ریشمی رومال. ریشمی رومال اس کا نام تحریک کا اس لیے تھا کہ اس ایک ریشمی رومال تھا جس میں خط لکھا گیا تھا. اس طرح سے خط لکھا گیا تھا کہ عام آدمی کو اس کا تصور بھی نہیں تھا. اور وہ خط لے کے جا رہے تھے افغانستان میں، وہاں کے سربراہ کے نام، انگریز کے خلاف، تاکہ مسلمان متحد ہوں اور بر صغیر سے انگریز کو نکالا جائے. اللہ کا کرنا وہ خط پکڑا گیا، مخبری ہو گئی، وہ خط پکڑا گیا اور اس کے ضمن میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے، یہ بھی جو ہے اس کے روح رواں تھے. انگریز نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا. 40 سال تک یہ ملک سے باہر رہے، جلا وطن رہے. اور جب گئے تھے تو جوان تھے، جب واپس لوٹے تو داڑھی بالکل سفید تھی.
اور بہت بڑے عالم تھے. تو ایک دفعہ وہ ٹرین پہ سفر کر رہے تھے، تو ایک شہر سے ٹرین گزرنی تھی، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت یہاں سے گزریں گے. تو انہوں نے آگے جا کر کے حضرت سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کی ٹرین ہمارے شہر سے گزرے گی. ہمارے لوگوں کی خواہش ہے کہ جب ٹرین رکے، یہاں سے گزرے، رکے 1-2 منٹ کے لیے، تو آپ نیچے اتر کے 1-2 نصیحتی کلمے کہہ دیں، لوگوں کو زیارت بھی ہو جائے گی اور آپ کی نصیحت سے فائدہ بھی حاصل. فرمایا ٹھیک ہے. تو حضرت نے وعدہ فرمایا اور حسب وعدہ تشریف لائے. اترے اسٹیشن پر 2 منٹ وہاں رکنی تھی ٹرین. تو حضرت نے اتر کر فرمایا کہ لوگوں، میں آج آپ کے سامنے پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کروں گا. پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کروں. اب لوگ حیران ہو گئے کہ بھی پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ، اور ٹائم کتنا ہے؟ 1-2 منٹ. اور پھر فرمایا کہ اس پورے ٹائم میں بھی نہیں، فرمایا کہ ادھر سے وسل بج جائے گا اور گاڑی چلنے کے لیے تیار ہوگی. میں ایک پاؤں پلیٹ فارم پہ رکھوں گا اور ایک پاؤں جو ہے گاڑی کے پائیدان پر ہوگا. اتنے وقت میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کروں. اب لوگوں میں اور زیادہ شوق اور جذبہ پیدا ہوا. ایسا ہی ہوا. جب گاڑی چلنے لگی تو حضرت نے لوگوں کو متوجہ کر کے فرمایا میں نے 40 مرتبہ سے زیادہ قرآن کو پڑھا، مطالعہ کیا. 40 مرتبہ سے زیادہ قرآن کو پڑھا، مطالعہ کیا. میں نے جو قرآن کو پڑھا اور سمجھا وہ یہ ہے، اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو. یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے. اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر دو. یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے. واقعہ تھا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو کہ انسان اگر اس کے ساتھ اسلام کی دولت نہ لگی ہو، اسلام کی لگام اور اسلام کی زنجیر اس کے گلے میں نہ ڈری ہوئی ہو، تو یہ بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہے اور سانپ سے زیادہ اس کے اندر زہر ہے. اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. پھر یہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہ تو اسلام ہے، اللہ کا تعلق ہے کہ پورے قدرت کے باوجود، اختیارات کے باوجود، موقع حاصل ہونے کے باوجود اگر گناہ سے بچ رہا ہے تو اللہ بچا رہے ہیں، اللہ کا تعلق بچا رہا ہے. قرآن پاک میں مثال موجود ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نوجوان ہیں، ادھر بھی نوجوان ہے، کوئی ہے بھی نہیں، کوئی ہے بھی نہیں، اور گناہ کی دعوت بھی ادھر سے مل رہی ہے، موقع بھی ہے، قدرت بھی ہے. لیکن اس موقع پر نہ کوئی قانون کام آیا، نہ کوئی آئین کام آیا، صرف کام آیا تو اللہ کا تعلق کام آیا. فرمانے لگے معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. صرف یہ نہیں کہا بلکہ وہاں سے بھاگ پڑے. تو پتہ چلا کہ انسان بازار میں بیٹھا ہو، بس میں بیٹھا ہو، گھر میں بیٹھا ہو، حرم میں ہو، مسجد میں ہو، عدالت میں ہو، کہیں ہو، اللہ کا تعلق
ہی اس کو بچا سکتا ہے، اس کے بغیر انسان نہیں بچ سکتا۔ اور اللہ کا تعلق مضبوط کرنے سے مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھو بھائی، ایک شاخ پر آپ کھڑے ہیں اور اسی کو کاٹنا شروع کر دیں تو وہ تو کمزور ہوگی نا، وہ تو کمزور ہوگی۔ جس رسی کے ساتھ ہم بندھے ہوئے ہیں اس رسی کو کاٹنا شروع کر دیں، اس کو کاٹنا کیا مانا؟ اللہ کے احکامات کو توڑنا، اس کو کاٹنا ہے۔ تو بھائی اللہ کے تعلق کو مضبوط کریں۔ جتنا اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا اتنا رب کریم آپ کو اپنے حصار میں لے لیں گے۔ دنیاوی پریشانیوں سے بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے، اخروی کامیابیاں بھی اللہ ہمارے لیے مقدر فرما دیں گے۔ اور اگر ساحل کا کنارہ ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر موجوں کی رحم و کرم پر ہوتا ہے وہ کہاں اس کو پھینک دیں۔ اور ہمارے ہاتھ میں صرف اللہ کا سہارا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو انشاءاللہ تعالی دکان میں بیٹھ کر کے بھی آپ دیکھو، ایک بات یاد رکھو، آدمی سمجھتا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھ کر ہی اللہ والا، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ دکان میں بیٹھ کر کے بھی اللہ والے ہیں، بازار میں چلتے ہوئے بھی اللہ والے ہیں، گھر میں بھی اللہ والے ہیں۔ اللہ والے کا ہونے کا کیا معنی؟ دکان میں بیٹھے ہیں، دل اللہ کی طرف متوجہ ہے تو دکان میں اللہ والے ہیں، تقوی والے ہیں، خدا والے ہیں۔ بازار میں چل رہے ہیں اور اللہ کا دھیان آپ کے قلب و ذہن میں رچ بس گیا ہے تو اللہ والے ہیں۔ مسجد میں بھی بیٹھ کر انسان شیطان والا بن جاتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بھئی بات یہ ہے، اللہ کو ہر وقت اپنے دل و دماغ میں بسانا، یہ ایسا جوہر ہے کہ انشاءاللہ ہر پریشانی سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو میرے عزیزو پھر ہماری مثال اس پتنگ کی ہے جس کی ڈور کٹ جائے اور وہ کہاں گرتی ہے، کس کے ہاتھ آتی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔